بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض اور باہمی ذمہ داریاں۔ شوہر اور بیوی کے حقوق شادی محض 4 دن کی تقریب کا نام نہیں، بلکہ زندگی بھر کی ذمہ داری ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنانے میں شوہر اور بیوی دونوں کا کردار اہم ہے۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہماری تعلیمات واضح ہے۔ شادی کے بعد مرد اور عورت دونوں اپنی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض پورے کرے، تبھی خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ شادی ایک ایسا تعلق ہے جو زوجین کو ذہنی اور جسمانی سکون بخشتا ہے۔ ان کے درمیان محبت، مودت اور شفقت کا باعث بنتا ہے، اور یہی محبت اور شفقت ایک گھر کی تعمیر و ترقی اور نسل کو پروان چڑھانے میں اہم ستون ثابت ہوتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یونانی معاشرت میں خواتین تمام حقوق سے محروم تھے۔ بازاروں اور شہروں میں ان کے کھلے عام خرید و فروخت ہوتی تھی۔ انہیں کسی چیز یہاں تک کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مردوں کی دست نگر تھی۔ روم میں بھی خواتین کی حالت کم و بیش یونان حبیسی ہی تھی۔ پیدائش سے وفات تک اس کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ محبت یا مروت کا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ مرد خاندان کا سردار ہوتا تھا اور اپنے خاندان پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ بیوی کے حقوق پورے کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے تو اپنی بیوی کو قتل کرنے تک کا اختیار بھی حاصل تھا۔ ایران ایک قدیم تہذیبی مرکز ہونے کے ساتھ انسان دشمن سرگرمیوں کا گڑھ بھی رہا ہے۔ وہاں اخلاقی بنیادیں نہایت کمزور تھی۔ وہ رشتے جن سے ازدواجی تعلق متمدن اور مہذب معاشروں میں ناجائز اور غیر قانونی سمجھا جاتا تھا۔ ایرانیوں کے ہاں عام تھے۔ مشہور حاکم یزدگرد دوم نے اپنی بیٹی کو زوجیت میں رکھا، پھر قتل کر دیا۔ 6 صدی عیسوی کا حکمران بہرام اس نے اپنی دہن سے اپنا ازدواجی تعلق قائم کر رکھا تھا۔ ہندو مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جہاں عورت کو ہمیشہ کمزور اور بے وفا سمجھا گیا۔ شوہر کے وفات پاتے ہی اس سے بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ انہیں وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اس سے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ یہودیت کی بات کریں تو اس مذہب کی روایت بھی عورت کے بارے میں اچھا تصور پیش نہیں کرتی۔ یہاں بھی بیوی کے حقوق کسی طرح مرد کے مساوی نہیں۔ مہر کے علاوہ عورت کسی چیز کی حقدار نہیں۔ وراثت میں بھی اس کا نمبر پوتوں کے بعد آتا ہے۔ مسیحی قوانین میں بھی عورت کی حیثیت ہمیشہ پست رہی۔ اس طلاق و خلع کی اجازت نہیں تھی۔ وراثت میں اس کا حصہ بہت محدود تھا۔ دوسری شادی کو زناکاری سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اسلام نے اپنی عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات میں ہر طرح حقوق نے عورتوں کو شریک کیا، اس سے کسی جائز حق سے محروم نہیں رکھا۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض متعین کیے۔ بیوی کے حقوق و فرائض آج کل کے جدید معاشرے میں ہمیشہ بیوی کے حقوق اور اس کی مرد سے برابری کی بحث چڑھی رہتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گھر کا سربراہ مرد ہی ہے۔ ایک اچھی بیوی وہ ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کرے، کیونکہ شوہر بیوی کی پردہ پوشی کر کے، اس سے تحفظ فراہم کر کے معاشرے کے گرم و سرد سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو گھر میں داخل ہونے دے، نہ خود کہی جائے۔ مرد بیوی کو گھر کے کام کرنے مجبور نہیں کر سکتا، نہ شوہر کے والدین کی خدمت بیوی کا فرض ہے۔ اگرچہ مستحب یہی ہے کہ بیوی گھر سنبھالے، بچوں کی تربیت کرے، شوہر کے والدین کا خیال رکھے، لیکن اس معاملے میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ جہاں بیوی کے حقوق پورے کرنا شوہر کا فرض ہے، اسی طرح شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی بہترین دوست، رازدار، غم
रफ़ीक और हमदर्द हो। ज़िंदगी के नशीब व फराज में इसके शाना बशाना खड़ी हो और इसके दुख सुख की साथी हो। बीवी की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बेहतरीन परवरिश और निगहदाश्त करे। शोहर की हैसियत और आमदनी को मद्देनज़र रखते हुए घर के तमाम मामलात को उसने इंतज़ाम के साथ चलाए। ख़ाविंद को खुशी और दिलजोई के लिए बनाव सिंगार करे। किसी भी घर का निज़ाम चलाने के लिए एक सरबराह की ज़रूरत होती है ताकि घर के तमाम अफराद इसकी इताअत करें और ख़ानदानी निज़ाम बेहतर तरीके से चल सके। इसीलिए कहा गया है कि मर्द औरतों के ऊपर क़वाम है। बीवी का फ़र्ज़ है कि घर के माहौल को पुरअमन और खुशगवार रखे। जब शौहर घर आए तो इसे इत्मीनान, सुकून और राहत मैसर आए। बीवी के लिए लाजिम है कि हर हाल में अपनी रब और शौहर का शुक्र अदा करती रहे। सब्र व क़नाअत और प्यार मोहब्बत से अपने घर को अमन व सुकून का गहवारा बनाए। शौहर के हकूक़ व फ़राइज़ नफ़क़ा, सकाना और ज़ौजियत का हुसूल बीवी का हक और शौहर के ज़िम्मा फ़र्ज़ है। इसके अलावा माली हालात के मुताबिक खाने पीने, ज़रूरियात ज़िंदगी और रिहाइश की अच्छी सहूलियात फ़राहम करना शौहर की ज़िम्मेदारी है। शौहर अगर ये कुदरत नहीं रखता तो अपनी बीवी का मक़रूज़ है। अगर से बीवी के पास अपना मान हो फिर भी शौहर के परनान व नफ़क़ा वाजिब है। शौहर को अपनी बीवी से उसने माशरत यानी अच्छे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया है। इनके लिए लाजिम है कि वो बीवियों का हक पूरा अदा करे। इनका हक महर नफ़क़ा शौहर की ज़िम्मेदारी है। एक से ज़्यादा बीवियाँ होने की सूरत में इनके दरमियान इंसाफ करना, बदगोई और बुरी आदत जिनसे बीवी को तकलीफ़ पहुँचती हो उन्हें तर्क करना किसी शरई उज़्र के बगैर इससे सख्ती से पेश न आए। बीवी के लिए जिस्मानी सफाई और ज़ेब व ज़ीनत का ख्याल रखे। बीवी से बेअतनाई बरतना या इसकी इज़्ज़त में कमी हरगिज़ दुरुस्त अमल नहीं और इससे नापसंदीदा करार दिया गया है। बीवी के लिबास या ज़ाहिरी हालत पर नाक बोए चढ़ाना या इसके साथ खुशरोई से पेश आना जबकि वो कसूरवार भी न हो। एक अच्छा शौहर वही है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो, बीवी के ख़ानदान के साथ इज़्ज़त से पेश आए, बीवी को इनसे मिलने से न रोके और जब बीवी वफ़ात पा जाए तो इसके लिए दुआ करे। मर्द का यह हक है कि निकाह और रुख़सती के बाद बीवी अपने आप को ख़ाविंद के सुपुर्द कर दे और इसे इस्तिमता व नफ़ा उठाने दे। शौहर को हुक्म दिया गया है कि खुद खाए और वही बीवी को खिलाए। जैसा लिबास खुद पहने वैसे बीवी को पहनाए। बीवी को मारने या सख्त और बुरे अल्फाज कहने की इस्लाम में सख्त ममानियत है। शौहर को उसने सलूक और फयाजी से बर्ताव करने की वाज़ेह हिदायत दी गई है। एक मर्द को अपने अहल व आयाल के हक़ में सरापा मोहब्बत व शफ़क़त होना चाहिए। इससे चाहिए कि हर जायज़ उमूर में बीवी और बच्चों की हौसला अफजाई और दिलजोई करे। अपने अहल व आयाल के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेने वाला और मोहब्बत व शफ़क़त रखने वाला हो। ये बात काबिल गौर कि शौहर का दायरा अमल सिर्फ़ दुनियावी ख्वाहिशात या मादी ज़रूरियात पूरी करने तक महदूद नहीं है बल्कि वो अपने अहल व आयाल की रूहानी, अखलाकी, समाजी तालीम और तरबियत का भी ज़िम्मेदार है। मियाँ बीवी की बाहमी ज़िम्मेदारियाँ मियाँ बीवी के हुकूक पर नज़र डाली जाए तो वाज़ेह होता है कि ये रिश्ता कायदे और ज़ाबिते के साथ साथ राबिते का मतकाज़ी भी है। राबिते की रूह से जहाँ बीवी की हकूक़ व फ़राइज़ है जबकि कुछ ज़िम्मेदारियों से वो बरी ज़िम्मा है, इसी तरह शौहर भी अपने हकूक़ और फ़राइज़ के साथ चंद एक मामलात में भी बरी ज़िम्मा हो जाता है। न तो ये दुरुस्त अमल है कि बीवी पर तमाम ज़िम्मेदारियाँ का बोझ डाल दिया जाए और शौहर तमाम मामलात से किनारा कश हो जाए, और न ही बीवी को ऐसा करना चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ से पहलूती करने के साथ साथ शौहर या इसके वालिदैन की खिदमत से दामन खुश हो जाए। मर्द का फ़र्ज़ है कि वो बीवी को अल्लाह की अता की हुई नेमत समझे, इसकी कदर और इज़्ज़त करे, इससे मोहब्बत से पेश आए। कोई गलती से होने की सूरत में पोशी से काम ले और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करे क्योंकि औरत फितरतन कमज़ोर और जज्बाती होती है, लिहाजा इसकी कमज़ोरी की रियायत करे।
بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر کی مالی حالات ناگفتہ ہو تو زبان درازی یا جھگڑا کرنے کی بجائے اس ساتھ تعاون کرے، شانہ طرز زندگی کی بجائے سادہ زندگی پر اکتفا کرے، اور شوہر اور بیوی کے حقوق کے بعد چند ایک باہمی ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہے، جن میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، ایک دوسرے کے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ شوہر اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ تمام اندرونی اور بیرونی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرے، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دے، اختلاف کی صورت میں نرمی سے بات کرے، تنقید یا طنز سے باز رہے، لیکن اس معاملے میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ جہاں بیوی کے حقوق پورے کرنا شوہر کا فرض ہے، اسی طرح شوہر کا یہ حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی بہترین دوست، رازدار، غمگسار، رفیق اور ہمدرد ہو، زندگی کی نشیب و فراز میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہو۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی بہترین پرورش اور نگہداشت کرے۔ شوہر کی حیثیت اور آمدنی کے مد نظر رکھتے ہوئے گھر کے تمام معاملات کو حسن انتظام کے ساتھ چلا یا خاوند کو خوشی اور دلجوئی کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ کسی بھی گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گھر کے تمام افراد اس کی اطاعت کرے اور خاندانی نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام زوجین اگر ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگے تو بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ زوجین اگر ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگے تو بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے بیوی